اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے، دنیا کو جگا کر دم لیں گے۔ اب بزم جہاں مہکائیں گے، اب بزم جہاں مہکائیں گے، یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ سوچا ہے اکبر اب کچھ بھی ہو ہر حال میں حق اپنا لے کے رہیں گے۔ عزت سے جیے تو جی لیں گے، ورنہ جام شہادت پی لیں گے۔ سہنشین پر تشریف فرما قائدین مجلس، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، حضرات، انتخابات کا وقت ہے اور ہندوستان کی آزادی کے 70 سال ہو چکے، اور اس 70 سال کے سفر میں کئی سیاسی جماعتیں، کئی لیڈر انتخابی میدان میں آئے، اپنی قسمت کو آزمائے، اور کئی گمنام شخصیتوں کو عزت مل گئی، پہچان ملی، شہرت ملی، دولت ملی، اور اس کے ساتھ ساتھ اقتدار ملا۔ اور 70 برس کے سیاسی سفر میں ہمارے سامنے کئی سیاسی جماعتیں آئیں، کبھی کانگریس آئی، کبھی جنتا پارٹی آئی، کبھی جنتا دل آئی، تو کبھی نیشنل فرنٹ آئی، کبھی سماجوادی آئی، کبھی بہوجن سماج آیا، تو کبھی کوئی جماعتیں، بہت سی جماعتیں آئیں، اور ہر جماعت نے یہی وعدہ کیا کہ تم ہمارا ساتھ دو، ہم تمہارا وکاس کریں گے، ہم تمہارے تقدیر کو بدلیں گے، تمہارے مستقبل کو بدلیں گے، اور تمہاری بستیوں میں ایک نئی خوشحالی لائیں گے، تو تمہارے زندگیوں سے اندھیروں کو نکالیں گے، نئے اجالوں کو لائیں گے، اور اس ملک کو سب سے آگے بڑھا کر لے جائیں گے۔ ہم نے اور آپ نے بھی ان تیقنات، ان وعدوں کو قبول کیا، اور 70 برس میں ہم نے کبھی نہرو کا ساتھ دیا، تو کبھی اندرا گاندھی کا ساتھ دیا، کبھی مورارجی دیسائی کا ساتھ دیا، تو کبھی ہم نے پھر لال بہادر شاستری کا ساتھ دیا، تو کبھی اندرا کا ساتھ دیا، تو کبھی پھر راجیو گاندھی کا ساتھ دیا، تو کبھی ہم نے وی پی سنگھ کا ساتھ دیا، تو چندر شیکھر کا ساتھ دیا، اندر کمار گجرال کا ساتھ دیا، تو دیوے گوڑا کا بھی ساتھ دیا۔ ہم نے ہندوستان کی 70 برس کی اس تاریخ، ہندوستان کی آزادی کی تاریخ میں ہر کسی کو آزمایا، ہر ایک کا ساتھ دیا، اور پھر ہم کو ملا کیا؟ پلٹ کر اگر دیکھتے ہیں تو گوپال سنگھ کمیشن کی رپورٹ یہ وہی کہتی ہے کہ سب سے پچھڑا ہوا، سب سے کمزور اور سب سے آخر میں کوئی ہے تو ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان ہے۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ آتی ہے تو وہ بھی یہی کہتی ہے کہ سب سے پچھڑے ہوئے، سب سے کمزور، سب سے آخر، زندگی کے ہر شعبے میں اگر کوئی پچھڑا ہوا ہے تو وہ آپ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد رنگناتھ مشرا کمیٹی آئی، اس کے بعد پھر کنڈو کمیٹی آئی، محمود الرحمان کمیٹی آئی۔ بہرحال 70 برس کی اس تاریخ میں کئی کمیٹیاں آئیں، کئی رپورٹس آئے، لیکن سوال یہ ہے کہ ان رپورٹس کا ایکشن ٹیکن کیا ہوا، ان رپورٹس کے نتائج کیا ہوئے۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ ملک میں، اس ملک کی سب سے بڑی اقلیت سب سے پیچھے کیوں ہے، سب سے آخر میں کھڑی ہوئی کیوں ہے؟ اس ملک میں 70 برس میں اگر کسی کے ساتھ سب سے زیادہ ناانصافی ہوئی ہے تو میں یہاں کھڑے رہ کر کہہ سکتا ہوں کہ سب سے زیادہ ناانصافی، سب سے زیادہ حق تلفی، سب سے زیادہ عزتیں، سب سے زیادہ عصمتیں، سب سے زیادہ جانیں اگر کسی کی گئی ہیں تو وہ مسلمان کی گئی ہیں۔ کیا اس بات سے کوئی انکار کر سکتا ہے کہ 50 برس، 70 برس کی اس تاریخ میں 50,000 فسادات کے ذریعے ہم کو لوٹا گیا، ہم کو کاٹا گیا، ہم کو جلایا گیا، ہماری کوکوں کو ویران کیا، ہمارے سہاگوں کو لوٹا گیا، بستیوں کو خاک کی ڈھیر میں تبدیل کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر کیا ملا؟ تو پھر کمیٹیاں ملی، انکوائری کمیشنز ملے،
لیکن سوال یہ ہے کیا 50,000 فسادات میں ہم کو انصاف ملا؟ نہیں، نہ انصافی ملا، نہ ہم کو روزی ملی، نہ ہم کو روٹی ملی، نہ رہنے کو گھر ملا، نہ بچوں کو پڑھانے کے لیے اسکول ملے، نہ بیماروں کے علاج کے لیے دواخانے ملے، نہ ہم کو اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے لیے بینک سے نہ قرض ملا، نہ کسی نے کوئی مدد کی۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ پسماندگی اور یہ ناانصافی کیوں ہوئی؟ ہم نے ہر ایک کا ساتھ دیا، لیکن پھر بھی کسی نے ہماری مصیبت، ہماری پریشانی اور ہمارے تکلیف میں ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ اگر ساتھ دیا ہوتا تو پھر سچر کمیٹی یہ کیوں کہتی؟ اگر کچھ کیا ہوتا تو پھر رنگناتھ مشرا کمیٹی یہ کیوں کہتی؟